خواتین و حضرات آداب. آج میرے ساتھ میرے بہت محترم استاد اور اب تو رفیق بھی کہہ سکتا ہوں مجھے اس کا شرف حاصل ہے. اور یہ بھی ہے کہ ناپا میں جب میں نے پہلی بار داخلہ لیا تھا تو جو سب سے پہلی پرفارمنس تھی وہ بھی میں نے انہی کے ڈائریکشن میں پرفارمنس کی تھی. تو آج انہی سے بات چیت کریں گے. خالد احمد صاحب, تھیٹر کا جانا پہچانا نام, تھیٹر کراچی سے خاص طور پہ جو لوگ واقف ہیں کراچی کی تھیٹر کی دنیا سے, وہ خالد احمد صاحب کے نام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. اور آج انہی سے بات چیت رہے گی. سر کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک, مزے میں. تو سر سب سے پہلے تو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں. کچھ پہلے تو اپنا بتائیں, کچھ بچپن کہاں گزرا آپ کا, کدھر؟ میرا بچپن, میں پیدا ہوا تھا اور بچپن بھی وہیں گزرا, پٹنہ میں. اچھا. بہار پٹنہ میں میرا بچپن گزرا. اور پٹنہ کے دو حصے ہیں, ایک پرانا پٹنہ جو کسی زمانے میں عظیم آباد ہوتا تھا, اور ایک نیا پٹنہ جو بانکی پور کہلاتا ہے. تو میرا بچپن گزرا وہ پرانے حصے میں, پٹنہ میں. اور پٹنہ جو ہے وہ گنگا ندی کے کنارے آباد ہے. تو ہمارا گھر بھی تھا, جو حویلی تھی وہ بالکل گنگا ندی سے لگی ہوئی. تو ایک طرح سے ہاں کہہ سکتے ہیں کہ بچپن جو ہے وہ گنگا ندی کے ساتھ گزرا. اور تو وہ وقت بھی بہت ہی ہو گیا, اور چونکہ وہ پرانے شہر میں رہتے تھے تو ایک طرح کا جادوئی ماحول تھا پرانا. مطلب وہاں پر کچھ نوابوں کی کوٹھیاں اور پرانے, جو کہ اب برے حال میں تھے سب, لیکن ابتر حالات میں یہ لوگ رہ رہے ہوتے تھے. اور ان کے آپس کا ملنا جلنا, مشاعرے, شعر و شاعری پر بہت چرچا تھا. میرے والد بھی شاعر تھے. بچپن میں تقریباً ہر ہفتے میرے ہاں ایک منی مشاعرہ ہوتا تھا. اچھا, گھر پہ؟ ہاں, دوست آتے تھے والد کے, اور کچھ مشاعرے کی شکل اختیار کرتا تھا, اور میں چھوٹے بچے کی طرح وہاں اونگتا رہتا تھا, پھر سو جاتا تھا اسی میں. تو یہ آوازیں کان میں پڑتی رہیں اسی وقت سے. صحیح. تو اس طرح سے پھر میں نے اپنا میٹریکولیشن تک وہیں پٹنہ میں پڑھا. اس کے بعد میں آ گیا ڈھاکہ, جو زمانے میں مشرقی پاکستان ہوا کرتا تھا. تو وہاں آنا کیسے؟ بس میری ایک بہن بیاہی تھی وہاں, اور ایک بہن کراچی میں کسی سے بیاہی تھی. تو بہنوں نے کہا کہ بھیج دیجئے. وہاں کے جو بہار کے, بلکہ پورے انڈیا میں جو زمیندار طبقہ تھا وہ بہت ہی برے حال میں تھا. اس لیے کہ 47 کے بعد جب ابالش کی گئی زمینداری, تو بہت سیریسلی ابالش کی گئی تھی, اور وہ سب کچھ چلا گیا راتوں رات. اور ایک بہت معمولی سا معاوضہ, کمپنسیشن ملتا تھا, جس پر گزارا مشکل ہی سے ہوتا تھا. تو اس طرح سے وہ جو لوگ تھے وہاں کا زمیندار طبقہ, وہ راتوں رات غریب ہو گیا. صحیح. وہ لوگ کہتے ہیں نا نو دولتیے, تو میں کہتا تھا کہ ہم 9 غریبیاں ہیں. تو اس وجہ سے ایک طرح سے سمجھیں کہ مورال بھی ڈاؤن تھا. تو انہوں نے کہا نئی جگہ پہ چلا جائے, نیا اسٹارٹ ہو.
یہاں کی جو زبوں حالی ہے اس سے نکل جائے. صحیح. تو اس لیے بھیجا گیا یہ تھا. کس دہائی کی بات ہے, کب کی ہے؟ 67. 67. اور اس کے بعد میں نے 2 سال ڈھاکہ سے ہی ڈھاکہ آنے انٹرمیڈیٹ کا کیے. بھی خاص آپ کا ایک طریقہ تھا. ہاں وہ میں آیا تھا, ویزا پاسپورٹ نہیں تھا, ہاں تو میں آیا تھا گردنیا پاسپورٹ سے. یہ گردنیا پاسپورٹ کی ذرا ایک وضاحت کر خاص دیں. چیز ہوتی تھی گردنیا پاسپورٹ. ہاں وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو ہندوستان سے پاکستان جانا ہے تو آپ ہندوستانی بارڈر سیکیورٹی فورس والے جو ہیں ان کو پیسہ کھلاتے تھے. وہ آپ کو بارڈر پہ لے جا کے گردن پکڑ کے دھکا دیتے تھے کہ تو پاکستانی ہے, یہاں کیوں آ گیا, جا پاکستان جا. اگر پاکستان سے آنا ہوتا تھا تو پاکستانی پولیس کو دکھا دیتے تھے پیسہ, وہ دھکا دے کے. انڈیا میں گردنیا پاسپورٹ یہ آپ کی اپنی اختراع ہے یا نہیں اس زمانے میں چلتی تھی باقاعدہ کہ ہاں وہ گردنیا سے آئے ہیں, گردنیا جا رہے ہیں, دنیا جا رہے ہیں. یہ بڑی اچھا, مطلب اتنی زیادہ عام تھی کہ باقاعدہ اسٹیبلش ہو گئی تھی. اچھا, تو اس طرح پھر آپ اس طرح آیا میں, اور پھر وہاں سے انٹرمیڈیٹ کیا ڈھاکہ سے, پھر فرسٹ ایئر انجینئرنگ کی ڈھاکہ سے, پھر 71 ہو گیا. تو یہ ویسے میں قطع کلام کر رہا ہوں تھوڑی سی, یہ چونکہ بچپن میں تو آپ نے سب مشاعرے وغیرہ دیکھے, اور تو کچھ ادب سے یا ان سب چیزوں سے شوق پہلے ہی پیدا ہو گیا تھا یا ابھی وہ نہیں ہوا تھا؟ پیدا ہو گیا تھا. بڑی دلچسپ بات ہے کہ میرے والد مجھے لے کر کے پتہ نہیں یوں ہی مشاعروں میں جاتے تھے. میرا دل بھی نہیں لگتا تھا, نہ کچھ سمجھ میں آتا تھا. ایک دفعہ میں 9th 10th کلاس میں ہوں گا, کس میں ہوں گا, کہ وہ لے کے گئے مجھے ایک مشاعرے میں, اور یکایک مجھے لگا کہ مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا, یا کم از کم 70% تو سمجھ میں آ ہی رہا ہے. وہ ایک سوئچ آن ہو گیا, سوئچ تھا جو آن ہو گیا. اور اس کے بعد سے پڑھنے پڑھانے کا فیض وغیرہ تو میٹرک میں ہی جب ہوتے تھے, یہ وہ اسی زمانے میں پڑھنا شروع کر دیا تھا. اور بھی اقبال, فیض تو ہندوستان میں ہوتے تھے, ہندوستان میں ہوتے تھے. اور لیکن فیض اقبال, ارے بہت, اچھا بہت ملتا تھا. اس زمانے میں اتنا اس کا کوئی احساس بھی نہیں تھا کہ یہ ہندوستانی شاعر ہے, یہ پاکستانی شاعر ہے. اور اس حد تک دیواریں بھی نہیں کھڑی ہوئی تھیں جیسی اب ہیں. صحیح, آنا جانا آسان تھا, ویزا پاسپورٹ وغیرہ آسان تھا. اور مشاعرے ہوتے تھے, پاکستان سے شاعر آتے تھے یہاں, ہندوستان سے وہاں جاتے تھے. صحیح. تو وہ کتابیں بھی ملتی تھیں اردو میں, چھپتی بھی تھیں. اب تو خیر ہر جگہ ہی کم ہو گئی کتابیں چھپنی, مگر ابھی بھی چھپتی ہیں ہندوستان میں بھی, اردو کتابیں بھی ابھی چھپتی ہیں. ہاں, تو اس طرح سے یہ پڑھتے ہوتے تھے. تو اب پھر آپ ڈھاکہ آ گئے, ڈھاکہ میں ہی پھر آپ نے انجینئرنگ کرنے کا خیال کیسے آ گیا کہ انجینئر بن جائیں, یا یہ وہی عام خیال تھا؟ عام خیال تھا کہ اس کی ماں باپ نے کچھ چھوڑا تو نہیں تھا, نہ ان کے پاس کچھ تھا سپورٹ کرنے کے لیے. تو کوئی ایسی چیز پڑھو جس سے روزی کی صورت نکلے, اور جلد نکلے, اور تیزی سے نکلے. تو اس زمانے میں سب سے بہتر انجینئرنگ سمجھی جاتی تھی, پھر ڈاکٹری. تو جن کو خاص نمبر آتا تھا وہ انجینئرنگ میں داخلہ ہو جاتا تھا, تو لے لیا داخلہ, چلے گئے. صحیح. اور آپ نے میکینیکل الیکٹریکل انجینئرنگ کی پہلا سال ڈھاکہ میں کیا, باقی 3 سال کراچی میں NED میں کیا. وہ کس وجہ سے, وہ کیسے؟ 71 ہوا. صحیح. ہنگامے شروع ہوئے. جب ہنگامے شروع ہوئے تو میں رہتا تھا اپنے بہن بہنوئی کے ساتھ,
تو وہ لوگ بنگالی وغیرہ فرفر بولتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو خطرہ ہے, آپ نہیں بولتے ہیں. حالانکہ خطرہ ان کو بھی تھا. آپ اگر پکڑے گئے, یہ ہو گئے, تو آپ خواہ اس سے بہتر ہے کہ آپ دوسری بہن کے پاس کراچی چلے جائیں. صحیح. تو میں جو آیا ہوں 25 مارچ 1971. تو بالکل آپریشن کے دن, جو آخری سویلین فلائٹ آپریشن سے پہلے, اسی روز دوپہر کے 3 بجے کی وہ فلائٹ تھی. میں آیا کراچی میں ٹھہرا, اور صبح اٹھ کر کے پتہ چلا کہ آپریشن ہو گیا. آپریشن سرچ لائٹ جو ہے وہ 25 مارچ کی رات کو ہوا. میں 25 کی دوپہر کو وہاں سے نکلے. اس کے بعد تو مہینوں تک, مگر فسادات تو پہلے شروع کچھ ہو چکے تھے. فسادات کسی حد تک ہاں خطرہ محسوس کر رہے تھے لوگ, اور ایک طرح کی ہیبت تو تھی. باقی آپ کے رشتہ دار وہاں پہ جو تھے وہ صحیح سیف رہے؟ ہاں سیف رہے. پھر میرے بہنوئی جو تھے وہ POW بن گئے, تو 2.5 سال انڈین کیمپ میں رہے. اس کے بعد یہاں آئے, اور لیکن ہاں میرے رشتہ دار سیف رہے. لیکن جیسے سیکنڈ کزن وغیرہ کی فیملی ماری گئی, وہ سب بھی ہوا. اچھا. اس لیے کہ جب فائنلی بنگلہ دیش بنا اور سرنڈر ہوا, تو اس کے بعد مکتی باہنی اور بنگالیوں نے بھی بہت مارا اور ریٹیلیٹ کیا اور بہت مارا اور بہت لوگوں کو مارا. صحیح. تو شرافت دونوں ہی طرف سے نہیں ہوئی. پھر آپ آ گئے کراچی. پھر میں آ گیا اور کراچی میں آپ نے باقی 3 سال جو انجینئرنگ کے تھے وہ کمپلیٹ کیے میں نے. کہاں سے کیا آپ نے؟ NED سے. NED سے. ہاں NED بن چکی تھی اس وقت؟ ہاں NED بہت پرانی ہے. نادر شاہ عدل جی دن شاہ انجینئرنگ کالج. صحیح. میرے خیال میں 100 سال تو اب ہو گئے ہوں گے NED کو یا کم. ہاں. اور وہ پرانی بلڈنگ جو تھی ابھی بھی ہے اس طرف. وہ پرانی بلڈنگ ادھر جہاں DJ سائنس کالج ہے وہاں پر ایک پرانی بلڈنگ ہے. تو وہاں پہ NED تھا. بڑی اچھی بلڈنگ تھی. بعد میں پھر NED تو ادھر شفٹ ہو گیا یونیورسٹی کی طرف. یہ آپ کے زمانے میں ہوا تھا کہ نہیں؟ میں اس وقت میری پورا اسٹوڈنٹ ہوڈ جو ہے وہ پرانے DJ سائنس والے میں ہی گزرا. ہاں. بعد میں 1-1.5 سال بعد مجھے NED میں نے اپلائی کیا, مجھے لیکچرر کی نوکری مل گئی. تو پھر میں جاتا تھا وہاں یونیورسٹی کے پاس جو تھا. تو یہ تو آپ الیکٹریکل انجینئرنگ آپ نے کر لی, اور پھر آپ پاس آؤٹ ہونے کے 1.5 سال بعد دوبارہ انجینئرنگ پڑھانے لگا میں. تو یہ تھیٹر اور ان سب چیزوں سے اور پڑھاتے یہاں تک کہ پھر اسکالرشپ مل گئی, گورنمنٹ اسکالرشپ, کہ ماسٹرز کر لیں باہر جا کے. تو مجھے انجینئرنگ سے کوئی شوق نہیں تھا, لیکن باہر جانے کا ایک موقع تھا, تو چلا گیا میں کیلیفورنیا. وہاں جا کے پھر الیکٹریکل انجینئرنگ میں ماسٹرز بھی کیا. اچھا. کیلیفورنیا میں آپ کتنا عرصہ رہے؟ میں 2 سال رہا. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس میں میں نے جا کے ماسٹرز کیا انجینئرنگ میں, اور یہاں آ کے پھر پڑھایا. 3 سال کا بانڈ تھا کہ اگر آپ کریں گے تو وہ کیسا. آپ نے کبھی اس کا ذکر, کبھی اس وقت کا ذکر کیا نہیں کیلیفورنیا میں جو وقت گزرا؟ کیلیفورنیا میں وقت اچھا گزرا. مجھے دوست شروع میں تو بہت تنہائی تھی, لیکن 3-4 مہینے بعد دوست اچھے مل گئے.
جن کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا. انجینئرنگ سے مجھے کوئی شوق نہیں تھا لیکن کرنا تھا تو کرتا رہا میں. اور اس وقت تک بھی کوئی تھیٹر سے وابستگی نہیں ہوئی تھی یا ہو چکی تھی؟ تھیٹر سے وابستگی ہو چکی تھی. یہ کب ہوئی تھی پہلی بار کب؟ تھیٹر سے میرا جو ایکسپوجر پہلی دفعہ ہوا وہ ڈھاکہ میں ہوا. اچھا. ڈھاکہ میں ہوتا رہتا تھا اور جہاں میں کالج میں تھا نوٹر ڈیم کالج, وہاں کی ڈرامہ سوسائٹی بھی کافی ایکٹیو تھی. وہ کیا کرتے تھے, وہ کس طرح کا کام؟ انگریزی پلیز. اچھا. لیکن وہاں سے باہر بھی انگریزی پلیز اور بنگلہ میں بھی ہوتے تھے. تو تھیٹر وہاں کی کلچرل لائف کا ایک حصہ تھا. صحیح. کوئی اس وقت کسی کھیل میں نے حصہ نہیں لیا کسی میں, لیکن کسی کھیل نے کوئی بہت متاثر کیا یا کوئی ایسا؟ کئی کھیل ہوئے تھے وہاں پر. ویٹنگ فار گاڈو ہوا تھا, لیکن جس نے متاثر کیا ہو ویٹنگ فار گاڈو نے کیا تھا. ویٹنگ فار گاڈو نے اس وقت بھی کیا تھا. وہ انگریزی میں دیکھا تھا. انگریزی میں دیکھا تھا. اور یاد نہیں, کچھ اٹالین پلیز دیکھے تھے, کامیڈیز. ایک بونوہاش وائلڈ ڈک کے نام سے بنگلہ ورژن وائلڈ ڈک کا, ابسن کا, وہ بھی دیکھا تھا. تو شوق تھا, شروع ہوا وہاں سے تھیٹر کا یہ وہ. پھر جب میں یہاں آ گیا اس وقت NED میں ہی پڑھتا تھا, تو کسی ریڈیو پاکستان کے سامنے ایک کافی ہاؤس تھا, ٹی ہاؤس, وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا ایک روز کسی کے ساتھ. تو انجم ایاز آئے, ان سے تعارف ہو گیا. صحیح. تو اس زمانے میں انجم ایاز اس چکر میں رہتے تھے کہ کوئی پلے لے کر کریں اور یہ وہ. اور اچھا, ایک طرح سے یہ ریڈیو پاکستان کے سامنے جو ٹی ہاؤس تھا یہ لاہور کے پاک ٹی ہاؤس کا ایک طرح سے متبادل تھا کراچی میں. لاہور اوپر جا کے جو سیڑھیاں چڑھ کے جو آتا تھا, ایسا ہی ہے؟ نہیں, نیچے ہی تھا وہ والا. لیکن وہ نہیں تھا متبادل, لیکن اور کئی تھے. ایک فریڈرکس کیفیٹیریا تھا صحیح صدر میں, وہاں زیادہ تر یہ شاعر ادیب وغیرہ. یہ مجھے یاد پڑا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, کچھ اسد محمد خان صاحب نے بھی ایک کیفے کا ذکر کیا ہے, لکھا ہوگا. اسی میں صدر میں ایک دو تھے. ایک شیزان بھی تھا, وہ نسبتاً مہنگا تھا, کسی کے پاس پیسے ہوتے تھے تو وہاں بھی چلا جاتے تھے. جگہ بہت چھوٹی ہے وہ شیزان کی, جگہ چھوٹی ہے. ہاں, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں. شیزان ہے ابھی بھی ہے, شیزان ہوٹل ہے. تو وہ اڈا تھا. دوسرا ریڈیو پاکستان کا اپنا جو کینٹین تھا, وہاں بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے رہتے تھے, قمر جمیل اور سلیم الزماں اور وغیرہ وغیرہ. صحیح. تو ریڈیو پاکستان بھی خاصا گڑھ تھا علم و ادب کا. ضمیر بدایونی, عصمت زہرا, اس قسم کے لوگ وہاں پر ہوتے تھے. صحیح. اور ٹی وی ہاں ابھی شروع آیا تھا, لیکن ریڈیو کا بہت اثر تھا. ریڈیو کے اسٹارز ہوتے تھے, یعنی ریڈیو میں جو ہوں تو ایک اسٹار کی حیثیت ہوتی تھی. بڑا ایک گلیمر تھا کہ آپ ریڈیو میں جاتے ہیں, ریڈیو پاکستان میں, وہاں کوئی پروگرام آپ کرتے ہیں. ایک بزم طلبہ ہوتا تھا, وہ بھی اچھا خاصا پڑھا لکھا پروگرام ہوتا تھا. اس کے بعد ڈرامے ہوتے تھے کئی, اور کچھ میں نے کیے بھی ڈرامے. اچھا, ریڈیو پاکستان پہ ہم ذرا بعد میں آتے ہیں. آپ بات کر رہے تھے کہ انجم ایاز سے آپ کی ملاقات انجم ایاز سے ملاقات تھی, تو وہ تھیٹر کے, تو پھر ان کو یہ تھا کہ گلاس میں ناظری کریں ٹینیسی ولیمز کا. اچھا.
اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جینٹلمین کالر کا رول کرو. اچھا صحیح ہے. تو میں لگ گیا. وہ ایک 4 کردار ہیں, 4 کردار, جو چھوٹا کیریکٹر جینٹلمین کالر والا تھا, مین ان کو خود کرنا تھا. اچھا اسی لیے کر بھی رہے تھے اتنی محنت. ہاں صحیح ہے. تو اور یہ وہی اسکرپٹ تھا جو کہ ان کے جو ان کے بھائی نے اڈیپٹ کیا ہے, خوابوں کی کرچیں. خوابوں کی کرچیاں. تو میں نے کیا, لیکن وہ ایکسپیرئنس میرے لیے زیادہ اچھا نہیں رہا. پہلی دفعہ تھا اور علی احمد صاحب ڈائریکٹ کر رہے تھے. تو علی احمد صاحب کا ڈائریکٹ کرنے کا انداز بھی تھا کہ کچھ ڈرا دیتے تھے. اچھا. تو میں بہت نروس اور بہت آکورڈ اور یہ رہا پورے اس میں, اور کسی وقت بھی میں نے اس کو انجوائے نہیں کیا. اچھا. اور یہ بات ہے کب کی؟ یہ ہوگی 73 74 وغیرہ کی. صحیح. اور یہ اچھا سو آپ نے, اور یہ کھیلا کہاں گیا تھا؟ یہ ہوتا تھا آدم جی ہال. اچھا. گرو مندر کے پاس, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں, گرو مندر کے پاس. آدم جی کالج پتہ نہیں ہے یا نہیں. آدم جی کالج تو ہے, وہ تو ہے, گرو مندر کے پاس ہی ہے نا. ہاں ادھر ہی ہے. تو وہاں وہیں پر تھا آدم جی, اور وہیں ڈرامے ہوتے تھے کراچی میں. وہاں ہوتے تھے, کیٹرک ہال میں ہوتے تھے, تھیوسافیکل میں ہوتے تھے. ڈینسو ہال کا مجھے نہیں پتا, شاید کبھی ہوتے ہیں وہاں بھی. صحیح. تو آپ نے وہاں پہ, لیکن آپ نے, انجم ایاز صاحب نے آپ سے کہا کہ میں ڈرامہ کر رہا ہوں, ایکٹنگ کر لو. آپ نے کہا کہ میں کر لیتا ہوں. صحیح. ایسی خود ہی خیال آپ نے کہا کہ چلو یہ کام کر لینا چاہیے. ہاں شوق تو تھا. اچھا. لیکن جب کر کے دیکھا تو مجھے لگا کہ بھائی مزہ نہیں آیا, مجھ سے نہیں ہوتا. صحیح. پھر میں نے دیکھتا تھا, لیکن خود ایکٹنگ کا خیال چھوڑ دیا. اور کچھ یاد ہے, کچھ اس زمانے میں ٹکٹ وغیرہ کیا ہوتا تھا؟ یہ جو آدم جی ہال تھا اس میں اے سی تھا اس وقت؟ اے سی نہیں تھا, تو پرفارمنس پنکھوں میں ہوتی تھی؟ پنکھوں میں ہوتی تھی. سیلنگ فین لگے ہوتے تھے یا سیلنگ فین ہوتے تھے؟ سیلنگ فین. تو آواز کا پہنچانے کا کیا سلسلہ رہتا تھا؟ کچھ دقت ہوتی تھی اس میں کہ نہیں ہوتی تھی؟ کتنی کیپیسٹی کتنی تھی اندازاً اس کی, اس ہال کی؟ 200-250 تو 200-250 تھی. مائک یوز نہیں کرتے تھے؟ مائک یوز نہیں کرتے تھے. ہاں تو 200-250 کم از کم اس میں تو نہیں کیا تھا مائک یوز. تو آپ پنکھے کی آواز سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تھا؟ یاد نہیں کیسے پہنچتی تھی, اب سوچتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے. ہاں مجھے, کیونکہ میں بہت سوچتا ہوں اس بارے میں کہ ہم سب پڑھتے ہیں پارسی تھیٹر 1,500 کی آڈینس دیکھ رہی تھی, کیسے دیکھ رہی تھی ہوتا تھا. ہاں. اور اب تو ہم ایئر کنڈیشنر کی آواز سے بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی آواز بہت جو ہے خلل پڑ رہا ہے. ہاں پتہ نہیں کیسے ہوتا تھا, لیکن پنکھوں ہی میں ہوتا تھا. سنیما ہالز میں بھی پنکھے ہی ہوتے تھے. سنیما ہالز کا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اسپیکر ہے وہ بڑھا بھی سکتے ہیں. لیکن آپ اب اس کا تصور کہ آپ جون جولائی کی گرمی میں ہال میں بیٹھ کے, جس میں صرف پنکھے چل رہے ہوں, آپ کوئی فلم 2 گھنٹے کی دیکھ لیں, خیال تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ خیال بھی نہیں آ سکتا. کچھ روشن دان بھی ہوتے تھے. روشن دان بھی ہوتے تھے نا, تاکہ تازہ ہوا کا گزر بھی رہے, ورنہ تو وہ پھر کیسے اس میں بیٹھ سکتے. صحیح. تو آپ نے وہ کھیل کیا, پھر اس کے بعد پھر کیسے؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 79 میں یہاں ایک کپل ہوتا تھا, مسٹر اینڈ مسز گھنشیام. مسٹر اینڈ مسز گھنشیام کی اکیڈمی ہوتی تھی ڈانس اور میوزک کی, اور وہاں کچھ یوگا وغیرہ بھی ہوتا تھا. تو پہلے وہ اکیڈمی بہادر آباد میں تھی. صحیح. پھر اس کی ایک برانچ ڈیفینس میں بھی کھل گئی تھی. تو میں اس اکیڈمی میں میوزک سیکھنے
بانسری سیکھنے جاتا تھا. آپ کی اپنی رہائش کہاں تھی؟ میری رہائش اس وقت کلفٹن میں تھی. صحیح. تو میں بانسری سیکھنے جاتا تھا تو اس اکیڈمی کا اینول پروگرام ہونا تھا. سوری میں ایک بات کراچی آنے کے بعد آپ کی رہائش کلفٹن کے ایریے؟ نہیں، پہلے میری رہائش رہی کراچی آنے کے بعد گارڈن میں حسین ڈی سلوا اچھا اپارٹمنٹس جو ہے نا، صحیح، اس میں رہی. اس کے بعد پھر ادھر ہو گئے تھے. تو آپ ادھر بانسری سیکھنے کے لیے بانسری سیکھنے کے لیے جاتا تھا. تو ان کا اینول فنکشن تھا. تو ان کا تھا کہ اینول فنکشن میں ڈرامہ بھی ہوگا. تو مجھے اس ڈرامے کی نظامت پر لگایا گیا ایز اے پروڈیوسر کہ آپ پلے چنیں اور آپ لوگوں کو اکٹھا کریں اور کروائیں ڈرامہ. صحیح. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایکٹنگ تو مجھے کرنی نہیں ہے مگر میں کرواتا ہوں. تو عصمت چغتائی کا سانپ جو تھا نا وہ لیا اور شروع ہو گئی اس کی ریہرسل. ایک حد تک جیسا تھا، مطلب ایمیچر لیول پہ ڈائریکٹ بھی میں ہی کر رہا تھا. پھر اور ایکٹرز جو تھے وہ اسی اکیڈمی کے تھے. ہاں، ڈانس اور میوزک کی اکیڈمی کی. ڈانس اور میوزک کی اکیڈمی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایک ڈرامہ بھی کریں گے اینول ڈے میں. صحیح. تو آدھے گھنٹے کا تھا ڈرامہ، آدھے گھنٹے 35 منٹ کا. ایسا ہی ہے کچھ. تو پھر میں نے پھر وہ ڈرامہ ہونے کے 10-12 دن پہلے وہ جو لڑکا مین رول کر رہا تھا وہ فرار ہو گیا. کیا مین رول؟ سعید نام تھا. سید. ہاں. تو اب اس کی تلاش ہو رہی تھی یہ وہ. تو تلاش کے دوران ریہرسل کو جاری رکھنے کے لیے میں سید کے پڑھتا تھا رول، پھر یاد ہو گیا تو اس کو کرنے بھی لگا. تو سب نے کہا تم بہت اچھا کر رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو، تم ہی کرو، کیا ضرورت ہے، اب کون ملے گا اور کیسا ہوگا. اور مجھے اس دفعہ مزہ بھی آیا اور بہت اچھا لگا. صحیح. پھر میں نے جا کے ان کے اینول ڈے میں کیا. 300-400 لوگ تھے. اور ساتھ میں آپ کے ویسے سید کیریکٹر یہ وہی کیریکٹر تھا جو آپ نے مجھے بھی دیا تھا. تمہیں بھی دیا تھا مطلب. لیکن وہ کیریکٹر صرف میں نے اکیلے نے پلے نہیں کیا کیونکہ ہم تو اسٹوڈنٹس تھے. تو وہ 3 مختلف لوگوں نے پلے کیا تھا. یہ میرا پہلا ناپا میں پہلا تمہارا وہی تھا. جی جی. ہاں. تو اس دفعہ مجھے بہت اچھا لگا. اتنا اچھا لگا کہ مجھے لگا کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتا ہوں اس کو پا لیا ہے. اچھا. ہاں. لیکن پھر مجھے اسکالرشپ مل گئی باہر جانے کی تو میں چلا گیا. اور کس چیز کے لیے اسکالرشپ؟ یہ انجینئرنگ کی پھر سے اسکالرشپ. وہی اسکالرشپ جس کا میں نے ذکر کیا. اچھا وہ ماسٹرز. ہاں اس سے پہلے کا واقعہ یہ سب. اچھا اچھا. تو میں چلا گیا 2 سال کے لیے. تو پھر اس میں رک گیا معاملہ. تھیٹر کا شوق بہت رہا ہو گیا. میں بس ایسی سوال کچھ کٹنا کچھ یاد ہے آپ کے ساتھ کے جو پہلے کھیل میں ایکٹرز وغیرہ تھے، کوئی نام جو کہ؟ ہاں پہلے کھیل میں ایک تھی وہ میڈیسن پڑھ رہی تھی، کشور باقی. اچھا. اور دوسرا ایک لڑکا تھا نرمل نام تھا اس کا. ایک لڑکا تھا فیروز زیدی، وہ بھی اب کیلیفورنیا میں ہوتا ہے. صحیح. وہ انگریزی کا شاعر واعر ہے. اچھا. اس طرح کا گروپ تھا. اس میں سے کسی نے بھی کنٹینیو نہیں کیا، میرے علاوہ کسی نے کنٹینیو نہیں کیا. ہاں ایک نے کیا. یاسمین اسماعیل بھی ہوتی تھی اس میں. اچھا. یاسمین اسماعیل نے اسی سانپ میں کھیل میں کام کیا تھا آپ کے ساتھ؟ سانپ میں کھیل میں کام کیا تھا. اس وجہ سے کہ وہ بھی گھنشام کے انسٹیٹیوٹ میں یوگا سیکھنے آتی تھی. صحیح. اور انہوں نے کیا کیریکٹر پلے کیا تھا؟ 2 خواتین تھیں نا. تو ایک تھی خلو، وہ تو کشور باقی نے کیا تھا. رفیہ جو دوسری بہن ہے جو اس کی، اس کا اس نے کیا تھا. صحیح.
تو وہ بھی نہیں رہی ہے. تو یہ غالباً یاسمین اسماعیل کا بھی پہلا کھیل رہا ہوگا. نہیں, میرے خیال میں یاسمین اسماعیل اس سے پہلے انگریزی تھیٹر تو ڈیفینیٹلی کر چکی تھی تو وہ بہت کمال کی ایکٹر. ہاں. اور تو وہ انگریزی تھیٹر ہوتا تھا اس میں. انجم ایاز صاحب کے ساتھ بھی وہ کر چکی تھی تھیٹر. انجم ایاز کے ساتھ بھی کیا تھا تھیٹر. ہاں. تو پھر یاسمین اسماعیل تو ہاں سمجھے میں اور یاسمین اسماعیل تھے جو وابستہ رہے تھیٹر سے, باقی کوئی نہیں رہا. لیکن اس کے بعد میں چلا گیا تو رک گیا معاملہ. ہاں تو پھر آپ کیلیفورنیا چلے گئے ماسٹرز کے لیے. ہاں تو وہاں پہ جا کے آپ نے کوئی تھیٹر دیکھنے کا دیکھا وہاں یونیورسٹی میں اچھا گروپ تھا تھیٹر کا. ایک جو میں نے دیکھا وہ ایکوس دیکھا. اچھا, ایکوس کا اچھا پروڈکشن تھا. تھیٹر ان دا راؤنڈ میں انہوں نے کیا تھا. ایک دو اور دیکھے مجھے یاد نہیں ہے. اور آپ نے کبھی حصہ لینے کی حصہ لے لیا اس لیے کہ وہ انجینئرنگ کی پڑھائی اتنی سخت تھی کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. ہاں تو یہ رہا. پھر وہاں سے آ گیا میں. جب میں آ گیا تو اس کے بعد ضیاء کا زمانہ تھا. یہ آپ 79 میں غالباً گئے. میں گیا 80 میں اور آئی تھنک 82 میں آیا. 80 میں گئے. 80 ضیاء کی دور میں گئے آپ. ضیاء کی دور میں. ہاں صحیح. تو انٹرسٹنگلی ضیاء کے زمانے میں کافی تھیٹر ہوا. یعنی تھیٹر اس طرح سے کہ پروٹیسٹ تھیٹر. کراچی میں دستک, تحریک نسواں, لاہور میں وہ جو تھا مدیحہ کا گروپ, اجوکا, لوک رہس, یہ سب ایک پروٹیسٹ تھیٹر کے طور پہ وجود میں آئے. اور وہ ہونے لگا تو میں بھی یہاں واپس آ کے تحریک نسواں کے ساتھ تھیٹر شروع کیا. انہوں نے اس سے پہلے ایک ہی پلے کیا تھا. تو مطلب شیما جی پہلے سے ہی کر رہی تھیں. پہلے سے تحریک نسواں بنا تھا اور ان کی دوسرے وہ جلسے وغیرہ ہوتے رہتے تھے. ایک پلے بھی کیا تھا ان لوگوں نے. تحریک نسواں کو ہیڈ شروع سے ہی شیما جی کر رہی تھی. شیما نہیں کیا. شیما نہیں کیا. تو شیما جی سے پھر آپ نے مطلب ان کو ایسے ہی تحریک نسواں تھیٹر کر رہا ہے تو آپ نے اپروچ کر لیا ان کو. کیسے انہوں نے مجھے دوستی تھی, جانتے تھے پہلے سے ایک دوسرے کو. تھیٹر کا مجھے بھی شوق تھا. میں نے کہا یہ لوگ تھیٹر کر رہے ہیں, میں نے کہا میں بھی شامل ہو جاتا ہوں. پھر مل جل کے وہ دستک گروپ بنایا. میرا ہی آئیڈیا تھا کہ اسلم اظہر صاحب کو لے آتے ہیں ڈائریکٹ کرنے کے لیے. تو پھر گیلیلیو وہ ابریسٹ کرنے لگے. دستک تو دستک میں آپ شامل تھے؟ دستک میں بالکل شامل تھا. اچھا. اور آپ نے ان کے ساتھ گیلیلیو میں کام کیا تھا یا؟ گیلیلیو کے ترجمے میں شریک رہا. اچھا. منصور سعید صاحب کے تھے. صحیح. تو اس کے بعد نہیں کیا. اس کے بعد میں پھر تحریک نسواں کی طرف چلا گیا. صحیح. تو یہ الگ الگ گروپس کام کرنے لگے. تو ان کا ایک اپنے مسلک کا تھیٹر تھا. تو اس طرح سے میں آ گیا تھیٹر میں. جو منصور سعید صاحب تھے وہ بھی کسی حد تک بلکہ خاصے سرخے تھے. ہاں. اور اسلم اظہر کی بھی لیننگ کچھ اس طرح ہو گئی تھی اس زمانے میں. ہاں ہو گئی تھی. آپ کا بھی میلان اسی طرف تھا. وہ کیسے میرا تھا؟ اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہیں تو. یہ سمجھیں کہ تحریک نسواں وغیرہ سب ایک طرح کے لیفٹ لیننگ
گروپس تھے. اس زمانے میں چونکہ ضیاء کے زمانے میں حملہ عورتوں کے حقوق پر بہت زیادہ ہوا تھا اور بلیٹنٹ ہوا تھا, اس لیے یہ مسئلہ فور فرنٹ میں آ گیا. صحیح. اور لیفٹ لیننگ گروپس بھی اس طرح سے, ویسے تو سبھی تھے, مطلب ایون اجوکا, ڈیفینیٹلی لوک رہس, یہ سب لیفٹ, تحریک نسواں بھی, وہ تو تھا سب میں کامن. لیکن تحریک نسواں ایکسکلوسیولی ویمنز رائٹس کے اوپر پلیز کرنے لگا. تو اس طرح سے میں تھیٹر میں آ گیا پھر. صحیح. اور کرتا رہا, پھر بہت سارے پلیز کیے اس میں. اور تحریک نسواں سے آپ کی وابستگی اندازاً کس سن میں ہوئی؟ 84 وغیرہ سے, 83 سے شاید. صحیح. جو اور واپس یہ آیا آپ تھا. کب تک وابستہ رہے تحریک نسواں سے؟ 2000 کی پہلی دہائی, نہیں سمجھیں یہی, ہاں یہ 2000 تک, میرا خیال کیونکہ 2005 میں اسٹیبلش ہو گیا تھا. ہاں 2000 تک, 2000 تک, 16 سال تک جو ہے وہ آپ تحریک نسواں سے وابستہ ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ. تو تحریک نسواں دو طرح کا کام کرتی تھی. ایک تو محلوں میں اور جا کر کے جس کو اسٹریٹ تھیٹر تو نہیں کہیں گے, اس لیے کہ آرگنائزڈ ہوتا تھا, وہاں کے کوئی جو لوکل گروپس ہوتے تھے ان کے ساتھ. لیکن ایک یہ تھا کہ پلیز کو لے کر کے لوگوں تک جانا, صحیح, بجائے اس کے کہ کسی جگہ پلے کرنا اور ایکسپیکٹ کرنا کہ لوگ آئیں گے. آپ لے کر کے جاتے تھے, اور وہ میسج والے کھیل ہوتے تھے. عورت اور عورت کے حقوق اور آزادی اور یہ اور وہ, اور مختلف محلوں میں جا کر کے, آبادیوں میں, کسی کی چھت پر, کسی کے آنگن میں, کبھی گلی کے کونے میں, اس طرح سے ہوتا تھا. اور یہ کراچی میں ہی کیا آپ لوگوں نے؟ زیادہ کراچی میں کیا, کبھی کبھی کراچی سے باہر حیدرآباد بھی گئے, ایک دو اور جگہ بھی گئے, لیکن کم. زیادہ تر کراچی میں ہی کرتے تھے. صحیح. دوسرا ہے جو کہ کسی ہال میں ہوتا تھا, تو اس میں پھر میری کوشش یہ تھی کہ ٹھیک ہے, مطلب ویمنز ایشوز بھی ہوں لیکن اسٹینڈرڈ کے پلیز بھی ہوں. صحیح. تو وہاں پہ ہم نے ہاؤس آف برنارڈا ایلبا مثال کے طور پہ, لورکا کا, ہاں اس کا ترجمہ کس نے کیا؟ وہ برجیس قدر کا کنبا کے نام سے, برجیس قدر کنبا, ہاں, ان کا ترجمہ رگھویر سہائک صاحب تھے انڈیا میں. صحیح. انہوں نے کیا تھا, اور بہت عمدہ, کیا اردو اور کیا اس کو انہوں نے, لکھنؤ کے ایک شیعہ خاندان کا نقشہ انہوں نے کھینچا تھا. تو وہ انہوں نے کیا. اس کے بعد انسپیکٹر کالز اور جے بی پریسلی کا انسپیکٹر کالز, اور انجی وجے تندولکر کا انجی. یہ وہ کھیل تھے جب آپ تھیٹر ہال میں کرتے تھے؟ تب آپ تھیٹر ہال میں کرتے تھے اور وہاں اس کو کرتے تھے. پھر یہ کیا اینٹیگنی کیا. صحیح. تو یہ سارے کھیل تھے جس میں کہ ویمنز رائٹ کا ایسپیکٹ ہے, لیکن اچھے کھیل بھی ہیں. بالکل اسپون فیڈنگ اس طرح کی میسج بازی نہیں ہے. فرانک کرامے کے بھی کھیل کیے, بالکل. تو وہ سارا اس میں. تو یہ جو تحریک نسواں کے اس وقت کے لوگ تھے,
تو وہ اس میں ریہرسل کا پروسیس اور وہ سب کس طرح سے, مطلب آپ نے ابھی کہیں سے باقاعدہ تعلیم تھیٹر کی حاصل کی نہیں تھی, یہ میں غلط نہیں. تو پھر یہ آپ جو آپس میں بن پڑتا تھا اچھا کرتے تھے. صحیح. اور ہاں بالکل تعلیم میں نے حاصل نہیں کی تھی, بلکہ اس زمانے میں تو کوئی بھی نہیں تھا ایسا کراچی میں ایٹ لیسٹ جس نے تعلیم حاصل کی ہو. ضیاء صاحب تھے, لیکن ضیاء صاحب تو انگلینڈ میں رہتے تھے, کراچی میں تھے. راحت صاحب نے بھی کچھ کورسز وغیرہ کیے ہوئے تھے شاید. ہاں اچھا, اسی زمانے میں جو میں جس زمانے کا میں نے ذکر کیا, راحت صاحب کا بھی تھیٹر والے کے نام سے راحت صاحب کا بھی گروپ چلتا تھا. وہ بھی کسی حد تک لیفٹ لیننگ لیکن زیادہ انٹرٹینمنٹ کی طرف تھا. اور ان کے تو کھیل جیسے انہوں نے بھی ویسے وہ کیونکہ وہ سب تو کیا, ڈیری آف فو کا تو کے کھیل کیے انہوں نے کئی بار ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا ترجمہ کیا, پھر کچھ فارسز کیے. اور اس میں وہ ٹی وی ایکٹرز وغیرہ بھی ہوتے تھے. راحت صاحب ساجد حسن نے کیا, وہاں سے شروع کیا. تو یہ اب دیکھا جائے تو اچھے خاصے گروپس تھے انڈیپینڈنٹلی. ایٹ دا سیم ٹائم تین میجر گروپ تو کراچی میں ہی تھے, لاہور میں 2-3 تھے. اور یہ سارے گروپس کو کوئی نہ کہیں سے فنڈنگ تھی نہ کچھ بھی تھا, اپنے بلبوتے پہ. آپ لوگ جب تھیٹر ہال میں کرتے تھے تو اس وقت کون سے تھیٹر, ایک تو راحت صاحب تو یہ اس میں کرتے تھے جو میرے ذہن میں تاج وہ کہلاتا تھا اس زمانے میں, ہالیڈے ان پھر ہو گیا. ہاں وہاں جو آج کل SIUT ہو گیا. ہاں وہاں ایک تھیٹر ہال ہوتا تھا, وہاں کرتے تھے راجد صاحب. پھر وہ بند ہو گیا تھیٹر ہال, شادی ہال بن گیا وہ غالباً. پھر ایک جگہ تھی ریکس سنیما تھا ایک, اس کو بدل کر کے پھر تھیٹر ہال بنا دیا گیا تھا ہاشو آڈیٹوریم کے نام سے. صحیح. اور یہ تھیوسافیکل ہال جو تھا یہ اس وقت آپ لوگ اس میں کرتے, اس زمانے میں تھیٹرفیکل ہال ایکٹیو نہیں رہا تھا. صحیح. ہاشو آڈیٹوریم میں آپ, ہاشو آڈیٹوریم تھا. ریو سنیما, 2 سنیماز ہوتے تھے, ریو اور ریکس آمنے سامنے. تو ریو رہ گیا اور ریکس جو ہے وہ آڈیٹوریم بن گیا. صحیح. تو وہاں پروگرامز ہوتے تھے. اور ابھی بھی جو ہے وہ ایئر کنڈیشنر نہیں آیا تھا یا آ چکا تھا تب تک؟ میرے خیال میں آ چکا تھا, ہاشو وغیرہ کے وقت تک آ چکا تھا. صحیح. تو لیکن اس زمانے میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ آپ کو پیسہ ملے گا تھیٹر کرنے کے لیے یا ایکٹنگ کرنے کے لیے یا یہ. میرے خیال میں ان تمام گروپس میں سے کسی میں ایسا نہیں تھا. صحیح. تو لوگ آتے تھے اور اپنے شوق کے لیے کرتے تھے, بلکہ کچھ اپنے پاکٹ ہی سے ڈالتے تھے کہ خرچہ ورچہ نکل جائے. تو تحریک نسواں کے جتنے کھیل ہوتے تھے وہ سب ایک طرح سے ان پیڈ ہوتے تھے. ایکٹرز کو کچھ نہیں, کسی کو کچھ نہیں ملتا. صحیح. جو خرچہ ہوتا تھا وہ بس اسی پہ لگ جاتا. باقی سب لوگ اپنا اپنا کچھ روزگار, کچھ آپ سب اپنا, میں پڑھا رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا, کوئی کچھ کر رہا تھا, سب اپنا اپنا. کوئی ایسے لوگ جو کہ اس وقت وابستہ تھے تحریک نسواں سے, جو آگے چل کے بھی تھیٹر سے یا اداکاری کو پرسیو کیا یا اس کام کو پرسیو کرتے رہے, جو پرانے لوگ؟ نہیں, یاد تو نہیں آتے ہیں میرے خیال میں. تو اس میں ایسی ہوتا تھا کہ سب 2-2 3-3 سال کے لیے آتے تھے, اور شاید اس وجہ سے کہ کوئی جس میں پیسے ویسے نہیں ملتے تھے, ایک حد تک ہی لوگ سسٹین کر پاتے تھے, پھر نکل جاتے تھے, وہ کچھ اور کرتے تھے. ہاں, محمد احمد جو ٹیلی ویژن کے رائٹر بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں,
وہ بھی تحریک نسواں سے وابستہ رہے. وہ بھی تحریک نسواں سے وابستہ, وہیں سے شروع کیا انہوں نے. صحیح. تو سیف حسن, سیفی حسن, احتشام الدین, بالکل بالکل, یہ سب اسی راستے سے آئے. صحیح صحیح. تو یہ لوگ تو تھے. آگے چل کے ویسے تو نام میں کچھ تو نام میں بھی جانتا ہوں, آسما مندروالا, ماہوش فاروقی, ان لوگوں نے علیحدہ بالکل, ہاں ان لوگوں نے بھی کام کیا. بالکل بالکل, یہ تمام لوگ آئے. ہاں بالکل, مہوش فاروقی, آسما مندروالا, اور بھی کوئی نام ہوں گے جو میں بھول رہا ہوں. تو نکلے وہ لوگ وہاں سے جنہوں نے اس کو کنٹینیو بھی کیا. تو یہ زیادہ دور میں آپ لوگ پھر تھیٹر یہ اس طرح کا ہوتا رہا. اسٹریٹ تھیٹر بھی کر رہے تھے, اور اسٹریٹ تھیٹر مطلب آپ نے کہا کہ آرگنائزڈ ہوتا تھا کچھ. اسٹریٹ تھیٹر اس کو میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ اسٹریٹ تھیٹر کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ جائیں کسی چوراہے پر کھڑے ہو جائیں اور وہاں پر کوئی چھوٹا سا پلے کر ڈالیں, یا کسی کمرشل ایریا میں جائیں لنچ کے لیے. جب لوگ باہر نکلتے ہیں خانچوں پر لنچ کھاتے ہیں, تو کوئی چھوٹی سی جگہ دیکھ کے وہاں پر آپ شروع ہو جائیں. آرگنائزڈ نہیں ہوتا تھا. انڈیا میں ایسے ہی ہوتا تھا, صفدر ہاشمی کا تھیٹر ایسے ہی ہوتا تھا. ہم لوگ جو کرتے تھے, جیسے فلانی کالونی میں کوئی گروپ ہے, کوئی این جی او ہے, وہ کام کرتا ہے, صحیح, تو ان کی ہیلپ لے کر, ان کا پروٹیکشن لے کر بھی. اس لیے کہ پاکستان میں ایسے حالات نہیں تھے کہ آپ سڑک پہ اٹھ کے کچھ کریں. ایک تو این او سی کا ایشو تھا. این او سی, ہاں, لیکن اسٹریٹ تھیٹر میں این او سی نہیں ہوتا. جب تک پولیس آتی آپ کر کے بھاگ جاتے ہیں, یہ ہوتا تھا. لیکن ایسے حالات نہیں تھے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں, اگر کسی کو بھی اختلاف ہو اس میں سے, تو وہ خاموشی سے سن کے چلا جائے. یہاں لیکن شاید باقی بھی جگہ پہ جہاں پہ بھی لوگ اسٹریٹ تھیٹر کرتے ہیں ان کو یہ خطرہ تو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. مارے ہی گئے صفدر ہاشمی کو, تو اسی میں مار ہی دیا پرفارمنس کے باران. ہاں, تو لیکن بہرحال اسٹریٹ سڑکوں پہ نہیں ہوتا تھا, محلوں میں ہوتا تھا, صحیح, آنگنوں میں ہوتا تھا, چھتوں پہ ہوتا تھا, لیکن سڑک پہ نہیں ہوتا تھا. اس وجہ سے اسٹریٹ تھیٹر اس کو نہ کہیں. تو یہ آپ کام کرتے رہے, ساتھ میں آڈیٹوریم وغیرہ جب مل جاتے تھے, ایک تو ہاشمی آڈیٹوریم, کوئی اور آڈیٹوریم اس وقت کا ذہن میں ہے آپ کے؟ اپنے اس کے علاوہ ایک چیز ہم نے بہت کی, آلیانس فرانسیس کا, ابھی بھی ان کا جو ایک آنگن سا ہے نا, جو آپ اندر جاتے ہیں نا, بیچ میں جو جگہ ہے, وہاں پہ ہم نے بہت پلیس کیے ہیں. صحیح. تو وہ سپورٹ کرتے تھے اس زمانے میں, ہم لوگوں کو جگہ دے دیتے تھے, تو وہاں پہ ہم نے کیے ہیں. کچھ گوئٹے انسٹیٹیوٹ تھا اس زمانے میں, تو گوئٹے انسٹیٹیوٹ کا بھی ایک چھوٹا سا لان اور ورانڈا تھا, تو وہاں پہ جا کے ہم نے کافی پلیس کیے. وہ جو کھیل تھا یہاں سے شہر کو دیکھو, وہ آپ نے باہر باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے سے پہلے کیا تھا یا اس کے بعد میں کیا تھا؟ ہاں, اس کے بعد میں کیا تھا. تو اب اگر چاہیں تو ہم یہ بھی بات کر لیں کہ پھر آپ نے آگے چل کے باقاعدہ تعلیم کا کیسے سلسلہ شروع کیا؟ ہاں, یا بھی کچھ رہتا ہے تو کوئی نہیں ایسی بات جو باقاعدہ تعلیم کا اس طرح ہوا کہ ہم کرتے ہی رہتے تھے تھیٹر, لوگوں سے ادھر ادھر ملاقات ہوتی تھی. تو ایک دفعہ وہ برٹش کاؤنسل کا جو بھی ہیڈ تھا ان دنوں, اس نے کہا ہمارے پاس ایک اسکالرشپ ہوتی ہے جو ہم کلچرل اسٹڈیز کے لیے لوگوں کو بھیجتے ہیں, تو آپ کو تھیٹر کرنا ہے تو چلے جائیے. ایسی ہی میں نے کہا بالکل چلا جاتا ہوں. تو پھر اس نے کر دیا, تو پھر میں نے این ای ڈی سے ریزائن کر دیا. اچھا.
اور ریزائن کر کے میں چلا گیا. یہ فلی پیڈ اسکالرشپ؟ فلی پیڈ اسکالرشپ تھی میرے خیال میں پاکستان سے فلی پیڈ اسکالرشپ. ہاں اس کے بعد تو نہیں کسی نے میرے خیال میں. اور اداکاری کی اسکالرشپ ملتی نہیں، بہت مہنگا کورس ہوتا ہے. آپ گئے تھے لیمڈا؟ میں گیا تھا لنڈن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامٹک آرٹ. اس میں سے اب بہت بڑے نام ہیں جو کہ انگلینڈ میں نکل چکے ہیں. بینیڈکٹ کمبربیچ وہیں سے ہے، روری کنیر وہیں سے ہے. خیر، تو ذرا اس کا بھی کچھ بتائیں کہ اب کیا وہاں سے نکل کے. اچھا، وہاں سے میں نکل کے آیا تو واقعی کئی چیزیں سیکھی تھیں. نہیں، میں وہاں سے نکلنے سے میرا مطلب کراچی سے نکل کے وہاں گئے. کراچی سے نکل کے جب وہاں گیا تو وہ جو ایکسپیرینس رہا اس کا کچھ بتائیں پہلے. تو وہ جو ایکسپیرینس رہا، شروع میں تو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ وائس کلاس میں کیا ہو رہا ہے یا موومنٹ کلاس میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. وائس کا ہم کو صرف ایک ہی تصور تھا کہ زور سے بولنا سکھا دیں گے تاکہ آڈینس تک آواز پہنچ جائے. یہاں پہ کراچی میں جب تھیٹر کرتے تھے تب یہی کانسیپٹ تھا کہ چیلنج تھا کہ زور سے بولیں، کھل کے آپ کا کام یہ ہے کہ ایسے بولیں کہ آواز پہنچا دیں، تک پہنچ جائے. وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں. وہ سانسیں کروا رہے ہیں اور یہ کروا رہے ہیں اور وہ کروا رہے ہیں. شروع میں بالکل نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں یہ. صحیح. اسی طرح سے موومنٹ میں ایبسٹریکٹ موومنٹس وغیرہ، اس کا کیا مقصد ہوگا، یہ کیسے جا کے جڑتا ہے چیزوں سے. پھر لیمڈا اس حساب سے بڑا کلاسیکل جگہ بھی ہے کہ وہاں پر وہ شیکسپیئر اور پرانے ان کے جو کلاسیکی کھیل وغیرہ ہیں ان پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی. زبان پر اور اس پر. پھر اکثر میرا دل بغاوت پر بھی آتا تھا کہ میں یہاں انگریزی سیکھنے تو نہیں آیا، میں تو ایکٹنگ سیکھنے آیا. لیکن ان کے یہاں تھا ان چیزوں پر کافی زور. اور لیکن شاید جو چیزیں کر رہے تھے ہم وہاں، موومنٹ، الیگزینڈر ٹیکنیک، ڈانس، سنگنگ کی کوئی 2-3 کورسز ہوئے تھے سنگنگ کے. وہ سب ملا کے ٹورڈز دی اینڈ اٹ آل ایڈڈ اپ. لگتا ہے کہ وہاں سے نکلتے نکلتے محسوس ہوا کہ ہاں کچھ ہوا ہے کام ہمارے اوپر یہاں. اور پھر سمجھ میں آ گیا کہ وائس یہ چیز ہوتی ہے. وائس کا مقصد آواز پہنچانا ہی نہیں ہے بلکہ آواز کو ایکسپریسو بنانا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ آواز میں آپ کے ایکسپریشن آئے. صحیح. اسی طرح سے موومنٹ کا مقصد کثرت نہیں ہے بلکہ باڈی کو ایکسپریسو بنانا ہے. تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں. وہ زیادہ زور سے بولنے پہ ایسے بھی زور نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ ان کے آڈیٹوریم ایسے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، اکوسٹکس. کوئی خاص آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی پڑتی ہے کہ تو اس پر زور ہی نہیں تھا. وہ ہمارے یہاں کے آڈیٹوریم میں ہوتی ہے. تو اور دوسرا جو فائدہ ہوا کہ جتنے دن میں رہا میں نے کوئی ایٹ لیسٹ 50-60 پلیس تو دیکھے ہوں گے انگلینڈ میں. صحیح. دیکھتا بہت میں تھا، ہر ہفتے ایک دو. خود سے ٹکٹ یا آپ لوگوں کو مفت پڑتا تھا کچھ؟ نہیں، مفت نہیں پڑتا تھا، سستی ٹکٹس پیسے بچا کے. صحیح. زیادہ مہنگے پلیس نہیں دیکھ پاتے تھے، لیکن کم مہنگے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، بلکہ شاید زیادہ اچھے ہوتے تھے. فرنج پر جو ہوتی تھی چیزیں، وہ سب دیکھنے بہت جاتے تھے. تو دیکھا بہت.
کوئی ایسی پروڈکشنز جو کہ اس زمانے کی دیکھی ہوئی جو کہ بہت جنہوں نے کچھ اثر ڈالا ہو کچھ؟ ایک میں نے دیکھا دا ہاؤس آف برنارڈا البا، جس میں گلینڈا جیکسن نے برنارڈا البا پلے کیا تھا. ہاں، اور جون پلورائٹ اولیویا لارنس اولیویا کی جو بیوی تھی اس نے پونسیا پلے کیا تھا، وہ جو وہ تھی. اور ایک اسپینش لڑکی تھی، میں نام بھول رہا ہوں، اس نے ڈائریکٹ کیا تھا. وہ ایک یادگار پلے دیکھا تھا میں نے. اور بھی بہت پرفارمنسز کی وجہ سے یا پروڈکشن سٹائل یا پرفارمنسز اینڈ پروڈکشن سٹائل، پروڈکشن ڈیزائن، یہ چیزیں بہت عمدہ ہوتی تھیں. کچھ رائل شیکسپیئر کمپنی کے بھی پلیز دیکھے، کچھ نیشنل تھیٹر میں چیزیں دیکھیں. ایک یرما دیکھا، وہ بھی ایک یادگار پرفارمنس تھا، تھیٹر ان دا راؤنڈ میں تھا. تو خیر ایسے چیزیں تو بہت دیکھیں، تو دیکھنے کا بہت موقع ملا. تو لیکن اب تو بہت عرصے سے کچھ نہیں دیکھا ہے باہر کا، اس لیے وہ والی شیورلی دنیا آگے بڑھ گئی ہوگی، تھیٹر بھی آگے بڑھ گیا ہوگا، کچھ اور چیزیں ہو رہی ہوں گی. لیکن خیر ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ یا تو آپ باہر جا کے تھیٹر دیکھیں یا نہ دیکھیں، کوئی ایکسپوجر تو ہمیں تھا نہیں. لیکن تم لوگ اس معاملے میں ذرا خوش قسمت رہے کہ جب ناپا میں آئے تو انٹرنیشنل فیسٹیولز بھی ہوئے. تو کچھ کھیل آ جاتے تھے، بہت فرق پڑا ہے نا، بہت سوچنے میں بالکل دنیا بدل جاتی. پھر ایکسپوجر ہوا، پھر باہر کے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کر لیا. ٹھیک ہے نا. ہمارے وقت میں ان چیزوں کو کوئی تصور ہی نہیں تھا. ایک چیز اور ہوئی کہ پیرزادہ برادرز نے وہ جو لاہور میں کرتے تھے انٹرنیشنل تھیٹر فیسٹیول، کہ وہاں جاتے تھے لوگ، وہاں جا کے دیکھنے کا موقع ملتا تھا. باہر کے گروپس آتے تھے. سر اب یہ بسکٹ بھی آ گئے، بسکٹ کے ساتھ ہم نئی انرجی کے ساتھ. ہاں اچھا، ایک جو ذکر رہ گیا کہ یہ جو اس کی ایکسپوجر کی بات کر رہے تھے نا، کہ باہر جا کے ہی دیکھ سکتے تھے، یا یہ پھر یہ جو پیرزادہ وغیرہ کے ہوتے تھے. اس زمانے میں انڈیا میں کافی جاتا تھا، کم از کم سال میں ایک بار، 2 سال میں ایک بار. اور پھر ایک زمانہ تھا کہ شیما کوئی 1 سال سے کچھ کم وہاں رہیں، تو اس دوران بھی تو وہاں بھی بہت تھیٹر دیکھا. اس وقت آپ کی شادی ہو چکی تھی شیما جی سے؟ شیما سے شادی ہو چکی ہے. سال بھر ہندوستان میں رہے تقریباً؟ سال بھر نہیں، کوئی 8 مہینہ وہ رہیں. میں بیچ میں 1-2 دفعہ گیا، اور پھر آتے جاتے رہتے تھے. تو جتنا بھر موقع ہوتا تھا وہاں بھی تھیٹر دیکھتے تھے. اور وہاں بھی کچھ اچھا تھیٹر دیکھنے کو ملا، خاص طور پہ NSD کا جو تھا، ان کا پروفیشنلزم، ان کا ڈیزائن. اس میں ایک اور چیز دیکھی کہ لندن کے تھیٹر کے حساب سے ان کے پاس وہ تام جھام اور وہ پیسے، وہ سیٹس نہیں ہوتے تھے. صحیح. تو سادگی سے کیسے چیزوں کو کرتے ہیں اور پھر بھی پروفیشنلی کرتے ہیں، یہ سب. اچھا، یہ ہندوستان جانا آپ کا لندن کے آنے سے کے بعد ہی ہوا؟ کے بعد، ہاں. صحیح. لندن جانے سے پہلے بھی گئے تھے. اچھا. ہاں، تو وہاں بھی دیکھا تھا تھیٹرز. جب بھی جاتے تھے، مطلب بہت پیسے کے بغیر بھی پروفیشنلی ایک کام ہو سکتا ہے، کمال کا کام ہو سکتا ہے. یہ سب دیکھا. پھر انڈین تھیٹر کی اپنی ایک شناخت بن گئی تھی اور بن گئی ہے.
جو کہ صرف یورپین تھیٹر نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کے مڈل کلاس تھیٹر یعنی مڈل کلاس پرابلمس کے بھی جو تھیٹر ہے وہ ان کا ایک اپنا تھا جو تھیٹر آف ریئلزم ان کے اپنے لوگ موہن راکیش نرمل ورما وغیرہ تھے. پھر ان کے بہت سارے پلیز میں فوک ایلیمنٹس کہ وہ کیسے استعمال کرتے تھے وہ سب بھی دیکھا. صحیح. پھر وہ بھی ان کے فیسٹیولز ہوتے تھے جن میں انڈیا میں کہ ہر صوبے سے لوگ آ کے کرتے تھے تھیٹر اور اپنے اپنے ایریاز کے تھیٹر کو دکھاتے تھے. صحیح. تو وہ بھی ایکسپوجر ملا. لیکن اب ریسنٹ ایئرز میں باہر کا تھیٹر بہت کم دیکھا ہے. وہی جتنا بار ناپا میں آیا وہ دیکھا ہے. لیکن باہر کا جب یہ کبھی باہر گئے تو ایک دو پلیس دیکھ لیے. لیکن اب تو ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمارے پیسوں کی کچھ قیمت ہی نہیں ہے. تو اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ کسی نے اگر دکھا دیا تو دکھا دیا. میں تو نیو یارک جا کے کوئی ایک بھی پروڈکشن نہیں دیکھ پایا. میں نے ابھی 4-5 سال پہلے ایک دیکھا تھا اس میں گلینڈا جیکسن نے ہی کنگ لیئر پلے کیا تھا. اچھا وہ دیکھ کر آیا. وہ میں نے دیکھا تھا. اچھا تو ہاں نہیں تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھی ایک ذریعہ تھا ایکسپوجر کا تھیٹر ہاں اسیمولیٹ کرنے کا. صحیح. آپ نے لیمڈا سے اداکاری کی تعلیم حاصل کی اور ڈائریکشن آپ پہلے سے کر رہے تھے تو کیا اس پہ بھی فرق پڑا کچھ اب جب آپ واپس آ کے کرتے تھے؟ ہاں بالکل فرق پڑا. ڈائریکشن کا جو یہ ہے نا کہ ڈائریکشن میرے خیال میں اس طرح سے سیکھنے کی چیز نہیں ہے جس طرح سے کہ اداکاری. ڈائریکشن سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کریں اور لیمڈا میں یہی کروایا جاتا تھا. صحیح. جس میں سے کچھ تو اپنے لیمڈا کے ٹیچرز ہوتے تھے, کچھ باہر سے پریکٹسنگ ڈائریکٹرز کو بلواتے تھے. تو کئی ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپوجر ہوا. آپ سب کے طریقوں کو دیکھتے ہیں, اپنا اس میں سے کوئی راستہ چنتے ہیں یا کچھ اس میں سے لے لیتے ہیں. ڈائریکشن کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ the best way to learn direction is to get together a group of people of actors who are willing to be directed by you and start directing. صحیح. جو لیمڈا میں اس وقت آپ کی کلاسز ہوتی تھی وہ ہفتے میں کتنے گھنٹے ہوتی تھی یا پر ڈے کتنے گھنٹے ہوتی تھی؟ 8-9 گھنٹے تو ہوتی تھی یار. پر ڈے 8-9 گھنٹے 40 گھنٹے ہوتی تھی ہفتے کے ہوتے تھے. اور کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. صحیح. بہت بیزی ہوتا تھا. اور اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی لیٹ چلے آ رہے ہیں, کچھ آج نہیں آئے, کچھ کل آ گئے, فلانا چاچا کا یہ ہے, خالہ کا یہ ہے. صحیح. اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اور اس کی میں یہاں پر ٹھیک ہے, میں ہمارے یہاں اس حد تک تو میں ڈھیل دینے کو تیار ہوں کہ بھائی ہمارے پاس ویسا ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ 4:40 میں آپ کو فلانے اسٹیشن پہ ہونا ہے تو آپ ایگزیکٹ 4:40 پہ آپ کو پہنچا دے گی اس اسٹیشن پر. ہمارے یہاں کا جیسا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے. لیکن پھر بھی ایک لاپرواہی اور تناسانی تو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں, ہمارے ایکٹرس میں. آپ نے وائس کے بارے میں ایک بار کہا تھا کہ جب آپ کی وائس کی ٹریننگ وہاں پہ ہوئی تو کچھ وائس بدلی, تو کچھ عجیب سا کچھ ذرا
6 مہینے کی ایکسرسائزز کے بعد مجھے لگا کہ میری آواز بدلنے لگی ہے، اور اندر سے کچھ اور ہی آواز نکل رہی صحیح. جس پر شروع میں مجھے پریشانی بھی ہوئی، ذرا انکمفرٹیبل سا فیل کیا کہ یہ کیا ہے، یہ میری آواز ہے. تو میں نے پوچھا ٹیچر سے، اس نے کہا کہ یہی تمہاری آواز ہے، وہ تمہاری آواز نہیں تھی. اچھا. ہاں، اس لیے کہ اکثر وائس کے لیے ٹریننگ کا لفظ نہیں استعمال کرتے ہیں، فریئنگ یور وائس یا فائنڈنگ یور اون وائس، صحیح. اس کی بات ہوتی ہے. تو وہ جو ہماری آواز جو ہیبٹس کی وجہ سے جکڑ جاتی ہے، اسموتھلی نہیں نکل پاتی ہے، اس کو ہم اپنی آواز سمجھتے ہیں. ٹینس ہوتی، ٹینشن سے نکل کے جو آواز آتی ہے، تو وہ سب سے ہٹ کے، وہ تمام راستے کے روڑے ہٹا کر کے جو آواز نکلتی ہے، اصل وائس تو آپ کی وہ ہے. تو لیکن آپ کو کچھ ڈسوسیشن فیل ہوئی کہ یہ ہاں، عادت نہیں تھی وہ سننے کی اس آواز کو، لگتا تھا کہ تو کوئی وقت لگا. ہاں، پھر میں جب آیا یہاں تو ایک دو دوستوں نے بھی کہا کہ تمہاری آواز بدل گئی. اچھا. صحیح. ایک اچھا، لیمڈا اس زمانے میں ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن تھا. کتنے سال کا کورس تھا آپ کا؟ میرا 1.5 سال کا کورس تھا. 1.5 سال کا کورس. ہاں، میرا وہ کہتے تھے پوسٹ گریجویٹ کورس، یعنی ایک ان کا 3 سال کا ہوتا تھا جیسے یہاں پر ہوتا ڈپلوما، اور اس کے بعد اس کو پتہ نہیں کیا نام دیتے تھے، لیکن وہ دوسرا کورس تھا. صحیح. بٹ واز اٹ اے ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ایٹ دیٹ ٹائم؟ نو، نہیں. میں نے سنا کیونکہ راڈا بھی میرے خیال میں 2005 میں جا کے شاید ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن بنا ہے. بہت وقت لگا ڈرامہ اسکولس کو. ورنہ یہ ٹریننگ اکیڈمیز تھی، اور ان کا اس بات پر بہت زور ہوتا تھا کہ ہم ایکیڈیمکس پڑھانے نہیں آئے یہاں پر، وی آر ٹریننگ ایکٹرز. اور ان کا وہ ڈپارٹمنٹ بالکل الگ تھا، ایکٹرز کا اور تھیٹر کرافٹ کا، لائٹ سیٹس، وہ پورا تھا. اگر تھیٹر کرافٹ میں کسی کو کرنا ہے تو اس میں ایڈمیشن لیتا تھا، ایکٹنگ میں کسی کو کرنا ہے تو اس میں لیتا تھا. اچھا، آپ کا ایک اور زندگی کا بہت میجر پہلو کریٹو لائف سے میوزک کا بھی ہے. بالکل. تو بالکل ہم نے اس کے بارے میں کوئی بات کی نہیں کہ وہ، کیونکہ آپ جب گئے تھے گھنشیام، مسٹر اینڈ مسز گھنشیام کے، اس وقت بھی آپ بانسری سیکھنے کے لیے گئے. بانسری سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہی بتا دیں کہ موسیقی کی طرف آپ کا پہلا یا سب سے جب سے پہلے، جب میں 8ویں 9ویں کلاس میں تھا تو میرے بہن بہنوئی جو ڈھاکہ سے ملنے آئے تھے پٹنہ، میرے لیے ایک بینجو لائے تھے. اچھا. اور میرے بہنوئی تھوڑا تھوڑا بجاتے تھے، تو انہوں نے مجھے ایک ٹیون سکھایا اس پر، ہم تیرے پیار میں سارا عالم کھو بیٹھے. صحیح. تو میں اس کو بجاتا رہتا تھا. 8ویں ہم تیرے پیار میں سارا عالم کھو بیٹھے. صحیح. تو وہ کرتا تھا میں، تو پھر اس کا شوق ہو گیا. پھر پٹنہ میں نے پتہ کیا آس پاس کون لوگ ہیں جو بجاتے ہیں، تو مل گئے تھے. ایک پنڈت جی تھے، تو ان کے پاس جا کے کچھ سیکھتا تھا. بینجو ہی سیکھتے تھے یا بینجو ہی تھا اس وقت، وہ سیکھتے تھے. پھر اوور دی ایئرز جوڑ کے 1-2 سال میں 80 روپے جمع کیے تو ایک ہوائن گٹار خریدا. تو پھر اس کو بجانا شروع کیا، وہ بجاتا رہا. ڈھاکہ میں بھی اپنا گٹار کو لے کے گردنیا پاسپورٹ میں آیا تھا میں، ساتھ میں گٹار بھی تھا. صحیح.
اور وہ اس کو بجاتا بھی تھا، میں وہاں پر بجاتا رہا مستقل. پھر کراچی آ گیا، کراچی بھی اس گٹار کو لے کر کے آیا تھا. صحیح. وہاں بجاتا رہا. پھر ایسے ہی ایک دوست نے، شاد معرف ایک دوست ہے، اب لندن میں رہتا ہے، میلے میں گیا تھا. اس نے ایک بانسری اپنے لیے خرید لی، ایک میرے لیے خرید لی. اس نے تو کبھی نہیں بجائی، میں اسی پہ لگ گیا. پھر بانسری کا شوق ہو گیا. پھر بانسری میں بجاتا ہی رہا، بجاتا رہا. پھر اس پہ کلاسیکل بجانے کا شوق ہو گیا. پھر بانسری کے تھرو کلاسیکل میوزک کا شوق ہو گیا. تو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی فارم میں اس 8ویں 9ویں کلاس کے بعد سے میوزک کبھی کم کبھی زیادہ میری زندگی کا حصہ ضرور رہا ہے. بانسری باقاعدہ آپ سیکھنے کے لیے بھی گئے؟ ہاں، پھر میں انڈیا گیا تھا جس زمانے میں شیما تھی وہاں، تو میں 3-4 مہینے کے لیے گیا تھا. لیمڈا کے بعد کی بات ہے؟ لیمڈا کے بعد کی بات ہے. اچھا. 3-4 مہینے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک تھے پنڈت رگھوناتھ پرسنا، ان کے پاس جا کے میں سیکھتا تھا 3-4 مہینے بانسری. اور وہ آپ ان کے گھر میں رہے یا نہیں، جاتا تھا ان کے گھر، دلی میں رہتے تھے وہ. صحیح. تو بس سے جاتا تھا اور محنت سے جاتا تھا، بس چینج وینج کرنی پڑتی تھی. تو وہاں پہ آپ لوگوں کا خرچہ ورچہ کس طرح سے پھر چلتا تھا؟ یہ اسکالرشپ پہ گئے ہوئے تھے کوئی؟ نہیں، وہاں اپنا جوڑ جاڑ کے کسی رشتہ دار کے گھر میں رہنا ہوتا تھا. بس سے کرایہ ہوتا تھا، باقی جو کھانا پینا ہے اور تو کوئی خرچہ نہیں ہوتا تھا. تو پھر میوزک کا اور عمر کے ساتھ بڑھتا رہا ہے میوزک کا شوق، یعنی میوزک کی پریکٹس کا شوق وہ بڑھتا رہا ہے. اب پہلے میں صرف فلوٹ کرتا تھا، اب ووکل بھی کرتا ہوں، فلوٹ بھی کرتا ہوں. اور بانسری کی باقاعدہ آپ نے پرفارمنسز بھی کی ہیں؟ باقاعدہ پتہ نہیں، چھوٹی موٹی محفلوں میں. لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ اس کو جیسے تھیٹر آپ نے باقاعدہ پروفیشنلی اس کو پرسیو کیا؟ ہاں، نہیں، میوزک جو ہے نا وہ بڑی دوسری کہانی ہے. میوزک خون مانگتا ہے. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ریاض کچھ نہیں ہوتا ہے. میں نے تھیٹر بھی دیکھا، میرے بہت سارے دوست ویژول آرٹسٹ بھی ہیں، ان کو بھی دیکھا. سب میں دیکھا کہ جتنا ڈیمانڈنگ میوزک کا آرٹ ہے اتنا ڈیمانڈنگ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا کرافٹ بڑا وقت لگتا ہے اس کو قابو کرنے میں. تو لوگ ساری عمر لگاتے ہیں 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے. تو گھنٹے 1.5 گھنٹے کے ریاض کے بعد بھی وہ ایک شوق ہی رہتا ہے. اور اکثر میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب ایسا ہے تو میں کرتا ہی کیوں ہوں یہ. لیکن پھر لگتا اور کیا کروں. صحیح. لیکن اس کا آپ کے تھیٹر کی زندگی پر بھی بہت گہرا اثر رہا، کیونکہ میوزک کا استعمال آپ کے تھیٹر کی پرفارمنسز میں بھی. کچھ اس کے بارے میں اگر بات کرنا چاہیں تو. مجھے ہمیشہ سے اس کا شوق تھا اور ہے کہ تھیٹر میں میوزک کو انٹیگریٹ کرنا. اور جب بھی میں نے اس طرح کی چیزیں دیکھیں، جو انڈیا میں بھی دیکھیں، یہاں بھی ہم نے دیکھا تھا، ایک جب راجستھان سے ایک گروپ آیا تھا، جی کسومل سپنوں، مڈ سمر نائٹس ڈریم، تو ہم سب بہت فیسینیٹ ہوئے تھے اس سے نا. تو مجھے اب بھی اس کا بہت شوق ہے. آغا حشر کے
ڈراموں میں بھی. ہمارے یہاں تو تھا ہی یہ ملا جلا کے تھیٹر، میوزک، ڈانس سب ایک ہی چیز ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی. تو اس کا مجھے ابھی بھی شوق ہے، اور تھا اور ابھی بھی ہے. اب بنگال میں، بلکہ خاص کہہ سکتے ہیں انڈیا میں کہیں بھی، ایکٹرز جو ہیں اس میں سے ایٹ لیسٹ 75% تو گاتے بھی ہیں. ہاں بالکل ہے نا. بالکل بالکل. NSD کا کوئی گروپ آیا ہے تو پورا کا پورا گروپ کھڑا ہو جائے گا اور گانے لگے گا، اور سر میں گانے لگے گا. ہے نا. ہم تو NSD جا کے ایسے جس کو دیکھو وہ گا سکتا ہے. تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ ہے نہیں. اور خیر ہم اس کی بات بعد میں کریں گے کہ جو ادارے قائم ہوئے نیپا آرٹس کاؤنسل، اس میں بھی دونوں شعبوں کا ملاپ نہیں ہو پایا. اس کے اوپر ابھی ہم اس پر ہم بات کریں گے. علیحدہ ہم ضرورت پڑے گی. مگر میں ابھی اس وقت ایک سوال اور اسی حوالے سے کیونکہ لنڈن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامٹک آرٹس تھا، تو وہاں پہ میوزک کا آپ نے کوئی کچھ، کیونکہ مغربی موسیقی کی طرف کچھ رجحان ہوا؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ واز کالڈ لنڈن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامٹک آرٹ، لیکن یہ میوزک میں کوئی وہ نہیں دیتا ہے. کوئی ڈپلوما، کوئی ڈگری میوزک ایز سچ نہیں پڑھاتا ہے. نام میں تھا شامل. نام میں پتہ نہیں کیوں، شاید اس وجہ سے ہے کہ میوزک از سچ این انٹیگرل پارٹ آف تھیٹر. ہم لوگوں کے کوئی 2-3 کورسز تھے میوزک کے صحیح جو کروائے جاتے تھے، اس لیے کہ وہاں بھی تقریباً ہر ایکٹر گاتا ہے اور گانا چاہیے، اس لیے کہ ان کے یہاں تو میوزیکلس کا خاص رواج ہے. روایت بھی ہے ان کی. ایک چیز جو مجھ سے نہیں ہوتی تھی وہ فینسنگ وہ پڑھاتے تھے. صحیح. وہ مجھ سے تلوار بازی میں نہیں کر پاتا تھا، لیکن وہ بھی سکھاتے ہیں. ٹیپ ڈانس کی ایک کلاس تھی جو کہ میرے لیے بہت عذاب تھی، مجھ سے نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ ٹیپ ڈانس بھی سکھاتے تھے، ایلیزبیتھن ڈانس بھی سکھاتے تھے. تو ان کا جو، اس لیے کہ کلاسیکل ایکٹنگ کی ٹریننگ تھی، تو کلاسیکل ایکٹر کو اگر شیکسپیئر کرنا ہے تو ڈانس بھی کرے گا، اور چیزیں کرنی ہیں تو گائے گا، تلوار بازی بھی کرے گا، گائے گا بھی. تو یہ تھا چکر. تو آپ وہاں سے پھر لندن سے واپس آ گئے اور تحریک نسواں کو پھر سے آپ نے کنٹینیو کیا. اور واپس آنے کے بعد کوئی پہلا کھیل آپ کو یاد ہے کہ کوئی جو مشہور ہوا تھا وہ تھا یہاں سے شہر کو دیکھو، جو کہ آپ نے خود لکھا تھا؟ میں نے خود لکھا تھا، اور اس پلے کو امپرووائزیشنز کے ذریعے تیار کیا گیا تھا. اور اس زمانے میں یہاں پر کراچی میں وائلنس بہت عام تھا، بہت ہوتا تھا. پتہ نہیں تم لوگوں کو یاد ہے، تم لوگوں کا وقت میں. آپ یہ بات کر رہے ہیں 90s کی میں بات کر رہا ہوں. 90s کا زمانہ تو کچھ، اور یہ عام تھا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آس پاس سے فائر کی آواز آ رہی. ہاں ایگزیکٹلی یاد ہے کس سن میں کیا تھا؟ شاید 94 وغیرہ ہوگا. 94 تو بالکل صحیح کہ وہ آوازیں آ رہی ہیں، بالکل یہ وہ گولیوں کی آوازیں وغیرہ عام تھا نا. تو میں نے اس پہ کیا تھا. اور ایک گروپ ہوتا تھا، شاہ فیصل کالونی کے لوگ تھے جو کہ کچھ مصدق ساول کے ساتھ وہ کرتے تھے نا. تو ان لوگوں کو بلا کے، بیکاز ان کا بڑا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس تھا وائلنس کا اپنے محلوں میں، اپنے لوگوں میں. ان کے ساتھ کرا کے بہت سارے امپرووائزیشنس کیے تھے، اور خاصے لمبے امپرووائزیشنس کیے تھے. اور پھر ان امپرووائزیشنس کو استعمال کر کے میں نے ڈیوائز کیا تھا وہ پلے. تو پورے طور پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرا لکھا ہوا تھا، لیکن ہاں ایک طرح سے مطلب میں نے لیڈ کیا امپرووائزیشنس کو، اور اس کو پھر ایک فارم دی، اس میں سے چیزیں نکالی. اس کھیل کا آگے چل کے انگریزی میں ترجمہ بھی کچھ اس کا ترجمہ انڈیا میں چھپا تھا، کسی نے کیا تھا. ہاں
یہ اور وہ ترجمہ آپ کے پاس غالباً ترجمہ کوئی کھیل بھی آپ کے پاس نہیں ہے پورا؟ بلکہ کھیل بھی میرے تحریک نسواں کے پاس. تحریک نسواں کے پاس ہے. اچھا یہ کھیلا کدھر گیا تھا؟ ہاشو آڈیٹوریم. اچھا. اور کچھ نام یاد ہیں اور لوگ جو اس میں؟ ایک نام تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شیما تھیں. شیما جی تو تھیں ہی، لیکن ظہیر قدوائی صاحب کی وہ تھیں. ہاں نزہت تھیں. نزہت تھیں. اور یہ تھا بھائی راشد فاروقی تھا. صحیح. راشد فاروقی کا بھی پہلا پلے تھا. اچھا. اس کے بعد وہ چلا گیا اس طرف، تھیٹر میں آ گیا. صحیح. مطلب وہ ایکٹنگ کی دنیا میں آ گیا. اس کے بعد دوسرا جو کیا تھا جانتے ہو جنہیں لاہور نہیں ویکھیا. نہیں، میں پہلے اسی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک بار آپ نے اس کو کوئٹے میں بھی کیا تھا یا کیا؟ کوئٹے میں لاہور میں کیا تھا. کوئٹے میں لاہور میں کیا تھا. اور اس کے لیے ایم ایف حسین نے آپ، ہاں وہ ذرا کیسے ہوا، وہ کیسے قصہ چلا، وہ بھی تو ذرا بتائیں. ایم ایف حسین یہاں آئے ہوئے تھے جب ہم وہ پلے کر رہے تھے نا، تو پتہ نہیں کیسے خیال آیا کہ مجھ سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم یہ پلے کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے ہمیں بیک ڈراپ بنا دیں. اچھا. ہے نا، یہ ایسے جیسے صادقین کو جا کے کوئی بالکل کہ ہمارے کھیل کے لیے کر دیں. ہاں، تو آپ نے اتنی ہمت پیدا کر لی اپنے. ہاں گئے ان سے بات کی، انہوں نے پوچھا کیا ہے پلے یہ وہ، تو بولے کہ بھائی پہلے تو میں ریہرسل دیکھنے آؤں گا، پھر کچھ کروں گا. تو 2-3 دن آئے ریہرسل دیکھنے اور دیکھتے رہے. اس کے بعد بولے کہ آپ کی ریہرسل دیکھ کے میں کراچی کو سمجھ گیا، مجھے کراچی میری سمجھ میں آ گیا. اور پھر انہوں نے گوئٹے انسٹیٹیوٹ میں انوائٹیڈ آڈینس تھی اور ایک 40 فٹ بائی 10 فٹ کا کینوس. 40 فٹ بائی 10 فٹ کا اتنا بڑا ہیوج کینوس تھا نا. اور انوائٹیڈ آڈینس کے سامنے کچھ میوزک لگا دی گئی اور شروع ہو گئے حسین صاحب پینٹ کرنا. اچھا. آڈینس کے سامنے 3-4 گھنٹے لگائے ہوں گے انہیں، 5 گھنٹے 3-4 گھنٹے. اور کبھی بھی اس شخص نے کچھ پیچھے ہٹ کے دیکھتے ہیں نا، اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا اسکیل ہے کہ کیسا لگ رہا ہے، وہ نہیں کیا. وہیں کہ وہیں لگا رہا، اس کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا پروپورشنز ہیں، کیا نہیں پروپورشنز ہیں. اور انہوں نے کیا بنایا تھا، تو کیا تھا، کیا وہ مطلب کینوس، اور 4-5 گھنٹے میں انہوں نے 10 بائی 40 فٹ کا کینوس پینٹ کر دیا. اس کے بعد اگلے دن ان کے 2 بیٹے آئے ہوئے تھے، ان کے 2 بیٹوں سے کہا کہ جب آؤ اس کو فل اپ کر دو. اچھا. میں نے کر دیا. اچھا. انہوں نے بہت ساری کرسیاں بنائی تھیں، ہجوم بنایا تھا، یاد نہیں مجھے، لیکن اور وہ کہاں ہیں وہ جو کینوس انہوں نے بنایا؟ ان کی شرط تھی کہ جب آپ کا پلے ختم ہو جائے گا تو میں لے جاؤں گا. اچھا. اگر وہ شرط نہ ہوتی تو ہم تو ابھی کروڑ پتی ہوتے. صحیح. تو وہ کھیل پھر آپ نے وہ پرفارم جب ہوا تو وہ کہاں ہوا پرفارم؟ پھر اس کینوس کے ساتھ، اس کینوس ہاشو آڈیٹوریم میں. صحیح. اور یہ کتنے دن کھیلا گیا تھا کھیل؟ ہفتہ وغیرہ ہفتہ. لیکن اچھا بڑا تھا، 300-400 کا ہال تھا. اور آپ لوگ مطلب عموماً کوئی کھیل جب کرتے تھے تو اس کے ڈیوریشن مطلب کتنے دن تک چلتا تھا کوئی ایک کھیل؟ یہی 4-5 دن 6 دن. ہاں. لیکن اس کی ریپیٹ پرفارمنسز ہوتی رہتی؟ بعد میں پرفارمنسز ریپیٹ بھی ہوتی تھی. ٹھیک. تو یہ اس کے بعد پھر آپ نے کیا جنہیں لاہور نہیں ویکھیا. جنہیں لاہور نہیں ویکھیا، اس کی ہمیں اس زمانے میں شاید ابھی بھی ہے، آپ کو NOC لینا پڑتا ہے نا. تو جنہیں لاہور نہیں ویکھیا کا وہ
نہیں ملا, NOC نہیں ملی. NOC نہیں ملا. تو ان کو کاؤنسلیٹس کو ایگزیمشن حاصل ہوتی ہے. تو ہم گوئٹے انسٹیٹیوٹ کے پاس گئے, تو انہوں نے کہا ہمارا لان ہے پیچھے, آپ کو کرنا ہے تو کر لیں. تو ہم نے ان کے لان میں کیا. اچھا. اور کافی چلاؤ, بہت لوگ آئے. اچھا. اور سو یہ سلسلہ پھر مطلب, اچھا بتائیے, یہ سب ضیاء کے زمانے میں ہاں ہو میں رہا اسی تھا. کی وقت واپس آ رہا تھا کہ چونکہ ضیاء کے دور میں اچھا خاصا پروٹیسٹ تھیٹر ہو رہا تھا, اور ایک طرح سے ایسا تھیٹر جس پہ پابندی تھی, وہ سب لوگ پھر بھی آواز نکال کے کسی نہ طریقے نکال کے کچھ کر رہے تھے. ضیاء کے دور کے بعد کیا ہوا؟ کیا اس میں اس ایکٹیویٹی میں کوئی کمی آئی یا کیا, یا لوگ, کیونکہ میں نے سنا دستک جو ہے وہ بکھر گیا ضیاء کے دور کے بعد. دستک بکھر گیا, باقی گروپس بھی اتنے ریگولر نہیں رہے. دو چیز تھی, ایک تو ضیاء کے دور میں ایک بڑی سپورٹیو فیتھفل آڈینس تھی, جو اس وجہ سے بھی آتے تھے کہ ان کا بھی کچھ سٹیک تھا ان پلیز میں, یہ وہ نہیں رہا. صحیح. اس کے بعد ٹیلی ویژن کا پہلے ایک چینل ہوتا تھا, اب 2 ہو گیا, 3 ہو گیا, وہ بڑھنے لگا. تو بہت بعد میں ہوا, 2-3 تو بہت بعد میں ہونا شروع ہوا, 90s میں نہیں, ہاں 90s میں STN آ گیا تھا. STN آ گیا تھا. اس کے بعد جب وائلنس وغیرہ ہوا کراچی میں, تو کراچی میں تو اس وجہ سے بھی متاثر ہوا کہ لوگ اس طرح سے کھل کے نکلنا یہ وہ اوائڈ کرنے لگے. مگر کراچی میں ایک اور تھیٹر کی شکل بہت زور پکڑ چکی تھی, وہ عمر شریف صاحب کا تھیٹر تھا. عمر شریف صاحب کا تھیٹر تھا, اور وہ چلتا تھا, وہ چلتا تھا. لیکن اس میں بھی فرق آیا کراچی کے وائلنس کی وجہ سے. لوگ ڈرتے تھے, اور پھر تو آہستہ آہستہ چینلز کی بھرمار ہو گئی, دنیا ہی بدل گئی, بہت ساری چیزیں بدلیں. اور حالات بھی شاید ایسے ہو گئے کہ ویسے فری گروپس کا جو کہ صرف شوقیہ کر رہے ہیں, کام کرنا بھی مشکل ہو گیا, زندگی بھی مہنگی ہو گئی, اور عام انسان ایون مڈل کلاس اپنے نان نفقے کے لیے بھی اس کو بہت کوشش کرنی پڑی. تو وہ وقت گیا. خالد صاحب, میرا خیال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک نشست کافی نہیں ہے. ابھی خاصا آپ کا پہلو جو آپ کا ریڈیو کا ایکسپیرینس رہا, جو ٹیلی ویژن کا ایکسپیرینس رہا, اور اس کے بعد پھر ناپا کا ایکسپیرینس رہا, اور آج جو چل رہا ہے, تو اس سب کے اوپر ایک مکمل نشست اور بنتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ سے ایک ملاقات اور کریں. ضرور کر لیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.